ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور اسٹرالوجر علم الاعداد کے ماہر سعید الحسن صاحب، جن سے ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کے سیاسی حالات پر اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی ہم ویڈیوز کرتے رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھا زبردست فیڈ بیک دیا اور بہت ساری ان کی پریڈکشنز پاکستان کی سیاست کے حوالے سے 100% درست ثابت ہوئی۔ لیکن اب جو سیاسی حالات ہیں وہ اس میں ایک طرح سے بڑی مایوسی بھی ہے اور کلیئرٹی نہیں ہے، بہت زیادہ کنفیوژن ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، کس طرح کا سیٹ اپ آ رہا ہے۔ ایون کہ یہ تک نہیں معلوم ہو رہا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سر، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی آپ کی محبت، جی آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا سر۔ سر کوئی اچھی خبر سنا دیں۔ جی اچھی خبر میرے پاس تو سر اسٹرالوجی علم الاعداد یا اسٹرالوجی کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں، تو اچھی خبریں ہیں جی، بالکل اچھی خبر۔ ایک تو یہ ہے کہ بس آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عمران خان صاحب، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ الیکشن کی کمپین میں بھی حصہ لیں گے اور الیکشنز میں بڑی گہما گہمی سے آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ستاروں کی چال بدلی ہے اور وہ کیسے آ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور بالکل آئیں گے۔ دیکھیں بہت اچھی گڈ نیوز ہیں عمران خان کے حوالے سے، اور پبلک کو بھی ظاہر ہے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے بہت بڑی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی عمران خان صاحب کا کچھ ٹائم اب بہت اچھا ہے، کچھ ٹرانزٹ میں پلانٹس کی پلیسمنٹ کچھ اچھی ہو چکی ہے، جوپیٹر ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اور ان کے پہلے گھر میں مارس ان کا مارس ان کے پہلے گھر میں آ چکا ہے، اور اسی طرح سے وینس بھی پہلے گھر میں ہے عمران خان کے، اور ان کی مہادشا جوپیٹر کی چل رہی ہے، اچھی چل رہی ہے، انتردشا بھی ان کی اب سپورٹیو آ چکی ہیں۔ اور اگر 8 فروری کو دیکھیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو 8 فروری میں عمران خان صاحب کافی اچھے نمبرز پر آ رہے ہیں جی۔ 8 فروری کی ڈیٹ بھی میں نے دیکھی ہے کہ ان کی مہادشا انتردشائیں بھی دیکھی ہیں کہ بہتر ہے صورتحال جی۔ اور علم الاعداد میں بھی دیکھیں نا سر، تو علم الاعداد کے حوالے سے بھی بہت اچھی صورتحال ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 2024 ہے، تو 2024 کو جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے سیٹرن رول کرتا ہے، اور عمران خان صاحب کا برتھ نمبر بھی 5 ہے اور ان کا ڈیسٹینی نمبر بھی 5 ہے، تو 5 مرکری کو رول کرتا ہے۔ مرکری اور سیٹرن آپس میں گہرے دوست پلینٹس ہیں، تو اس لیے جن کا بھی مولانک 5 ہے، جن کا بھاگیانک مینز کے برتھ نمبر 5 ہے، جن کا ڈیسٹینی نمبر 5 ہے، تو ان کے لیے 2024 بہت اچھا آنے والا ہے۔ تو عمران خان کے لیے علم الاعداد سے بھی اچھا ہے ان کے لیے، اور اسٹرالوجی سے بھی عمران خان کے لیے اب ٹائم آگے بالکل اچھا آ رہا ہے۔ اچھا سر، اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کتنے فیصد امکان ہے کہ عمران خان صاحب 8 فروری سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے، رہا ہو جائیں گے؟ سر میں تو اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ 90+% چانسز ہیں، 90+% چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل الیکشن سے پہلے باہر ہوں گے اور کمپین میں حصہ بھی لیں گے، اور جیسے معاملات ہوتے ہیں وہ ان میں سارے معاملات میں گہما گہمی سے نظر آئیں گے، تو 90+% میں تو اس کے چانسز کہوں گا جو مجھے میری کیلکولیشنز بتا رہی ہیں، تو اس حوالے سے۔ اچھا سر، جو بند کمروں میں بیٹھے فیصلہ سازوں کا جو منصوبہ ہے کہ بلہ بھی نہ ہو، بلہ تو آلریڈی چھین لیا، عمران خان بھی نہ ہو، تمام آزاد امیدوار ہوں، اور آزاد امیدوار جب جیت کر آئیں تو زور زبردستی ان کو نون لیگ میں IPP میں شامل کروا دیا جائے۔ اس سناریو میں اگر یہ سناریو ہوتا ہے تو 8 فروری کا الیکشن پاکستان کی اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جی سر 8 فروری کو الیکشنز سپوز ہو جاتے ہیں، 8 فروری کو الیکشنز، تو اس میں
بہت ایک نا عجیب سی صورتحال ہی ہوگی، چونکہ 8 فروری کو جو پلانٹس کی صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، 2024 کا عدد بھی ہے، تو 8 فروری کو ایک مخلوط سی اگر ہوتے ہیں الیکشن تو مخلوط سی ایک گورنمنٹ بنے گی. کوئی بھی پارٹی آپ دیکھیں گے کہ فی الحال میجورٹی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، چونکہ یہ الیکشنز کافی پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کریں گی ان الیکشنز کو. ٹھیک ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ ایکسیپٹ نہ کرے ان کو، اور مے بی پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. تو بہرحال یہ مخلوط سی گورنمنٹ بنے گی اور تھوڑے سے عرصے کے لیے بنے گی اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے سر، تو 8 فروری کو اگر الیکشن ہوئے تو مطلب اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، چاہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ بند کمروں میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی اب جو پبلک ہے نا سر، پبلک کافی اویئر ہو چکی ہے، ہر چیز سے اویئر ہو چکی ہے، اور اب پبلک یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ہر چیز پے کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، ایون کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو بجلی یوز ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. تو کیوں ہمارے محنت کی کمائی کو اس طرح سے اجاڑا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے مینس. تو اب ان پڑھ کو بھی پتہ چل گیا ہے، پڑھے لکھے کو تو بھی پتہ، اب ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے. تو عوام بالکل اب وہ صورتحال نہیں رہے گی آگے چل کر، چونکہ 2024 بہت سی تبدیلیوں کا سال بھی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی، جسٹس کا سال ہے، تو اس سال میں جسٹس بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. عوام کو کچھ بہتری بھی دینا پڑے گی، ان کو ان کی مجبوری ہوگی کہ عوام کو کچھ نہ کچھ یہ ریلیف بھی دیں گے کسی نہ کسی صورت میں. جسٹس دینے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اب تو وہ سپریم کورٹ میں بھی مقدمات کی کاروائی نہیں سن رہے، چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں، لائیو سٹریمنگ بھی انہوں نے بند کر دی ہے اور صحافیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو بات وہی ہوگی کہ وہ سارے بند کمروں والے ہی معاملات چل رہے ہیں، اسی وجہ سے میڈیا بھی آؤٹ کر دیا انہوں نے، اور جیسا آپ بتا رہے ہیں تو اس طرح سے صورتحال ہے. تو بیسیکلی سر جو 2024 ہے نا، وہ سیٹرن کا سیٹرن پریزنٹ کر رہا ہے 2024 کو. تو سیٹرن بیسیکلی نا عدلیہ کو ریپریزینٹ کرتا ہے. ہماری اسٹرالوجی میں بھی دیکھیں نا تو یہ عدلیہ کو ریپریزینٹ کرتا ہے. تو میں پہلے بھی اس کی پریڈکشن کر چکا ہوں کہ فیوچر میں نا ہمیں عدلیہ بہت زیادہ، عدلیہ کا رول ہوگا اس میں کافی زیادہ. کچھ ملک کی بہتری کے حوالے سے بھی رول ہوگا عدلیہ کا، آگے چل کر آئے گا رول، آپ دیکھیں گے کہ ضرور رول ہوگا عدلیہ کا. اور عدلیہ میں سے کافی لوگ آپ دیکھیں گے کہ پالیٹکس میں بھی آئیں گے، لائر یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، کیونکہ سیٹرن انہی کا عدد ہے، انہی کو ریپریزینٹ کرتا ہے. تو یہ کافی لوگ آگے آئیں گے، آپ دیکھیں گے. آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو 2 استعفے سامنے آئے، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، میں تو یہ سمجھتا ہوں دونوں استعفے بھی مزاحمت کی علامت ہیں. اس کے بعد کل جو جسٹس اطہر بن اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں جو تقریر کی، وہ تقریر ایک تاریخی تقریر تھی. عدلیہ کی تاریخ میں انہوں نے احساس دلانے کی کوشش کی کہ آپ غلط ڈائریکشن پر چل رہے ہیں. اور جج محمد بشیر نے اچانک سے ریٹائرمنٹ کے اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے چھٹی دینے کی درخواست کی اور مزید عمران خان کے خلاف مقدمات سننے سے معذرت کر لی. یہ بھی بڑا ایک میننگ فل سائن ہے. اور پھر سینئر وکلا وہ بھی سیاست میں ڈیفینیٹلی جس طرح آپ بتا رہے ہیں آ چکے ہیں. 12 سر اگلا وزیر اعظم بنتا کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر تو 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں نا تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی وزیر اعظم نہ بن سکے اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں. تو جو کہ یہ الیکشنز کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تو
الیکشنز تو ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور لیکن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ 8 نمبر ڈیلے کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. یہ آگے بھی جا سکتے ہیں الیکشنز، تو آگے چلے گئے تو پھر تو پی ٹی آئی کی یقینی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. اگر یہ فروری سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو فروری میں ہوئے تو پھر مخلوط سی گورنمنٹ ہوگی، اور جو کہ کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، پبلک تو بالکل نہیں کرے گی اس کو تسلیم.